الحمد لله الذي لم يزل عالما حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على رسوله أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم برهان من ربكم صدق الله مولانا العظيم. بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گہرا بھارا ہوں، نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہوں. حدوں بے حد درود نبی تے جنگا ایڈ بسارا ہوں. میں قربان تنا تو حضرت با ہوں، جنہ ملیا نبی سوارا ہوں. ماجبل احترام پیر طریقت راہبر شریعت حضرت پیر محمد خالد شاہ صاحب دامت برکات ملالیہ، معزز علماء کرام، سادات کرام، سامعین اعظام، میرے اسلامی روحانی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج میں اور آپ سب ذکر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہیں اور ذکر مصطفیٰ سن رہے ہیں. دعا کیجئے مالک کائنات ہمارا سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا بارگاہ اقدس میں قبول منظور فرمائے. دوستان ذی وقار، 11:30 بجے اس فقیر کو گفتگو کا موقع ملا اور آپ کی چاہتوں کی نظر چند منٹ گفتگو کر کے اجازت چاہوں گا. میں یہ چاہتا ہوں کہ 11 اور 12 کے درمیان مجھے ٹائم ملا ہے. 11 اور 12 کے درمیان مجھے ٹائم ملا ہے، تو کیوں نہ 11ویں 12ویں والے کی بات کی جائے. اس مختصر سے ٹائم میں بات بھی وہ کرنی ہے جس میں 11ویں والے کا بھی تذکرہ ہو اور 12ویں والے کا بھی ذکر ہو. اللہ پاک کے پاک کلام سے جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، میرے مالک، میرے خالق، میرے رازق رب نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق تمہاری طرف آئی دلیل اللہ کی طرف سے. اب اللہ کا اپنا اس دعویٰ ہے اور محمد مصطفیٰ اس کی دلیل ہے. اللہ کا دعویٰ ہے. دعویٰ کیا ہے؟ آپ نے ابھی تذکرہ سنا. آسمانوں میں اللہ، زمینوں میں اللہ، ستاروں میں اللہ، چاند میں اللہ، سورج میں اللہ، فرشتوں میں اللہ، انسانوں میں اللہ، چرندوں میں اللہ، پرندوں میں اللہ، دہکتے ہوئے انگاروں میں اللہ، بہتے ہوئے سمندروں میں اللہ، زمین کے نظاروں میں اللہ، فضاؤں میں اللہ، بہاروں میں اللہ، خزاؤں میں اللہ، موسموں میں اللہ، گرمیوں میں اللہ، سردیوں میں اللہ، انسان کی جان میں اللہ، انسان کے وجود میں اللہ، انسان کے روح میں اللہ، اور پوری کائنات میں اللہ ہی اللہ ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ پورے جہان کا نور ہے. ہر جہاں میں اللہ کے نور کی کرنیں سمائی ہوئی ہے. اللہ ایک دعویٰ ہے اور اس کی دلیل کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ اس کی دلیل.
اللہ پاک دعویٰ ہے، ہر جگہ پہ اللہ ہے، ہر جگہ پہ اللہ ہے، لیکن اللہ دیکھنے سے پاک ہے، اللہ چکھنے سے پاک ہے، اللہ سونگنے سے پاک ہے، اللہ محسوس کرنے سے پاک ہے، لیکن اللہ ہے، اللہ ہے۔ یہ ہے دعویٰ کہ اللہ ہے، لیکن اگر کسی سے بھی پوچھو کہ تم کہتے ہو اللہ ہے، مجھے اللہ دکھا دو، تم کہتے ہو کہ اللہ ہے، تم مجھے اللہ دکھا دو، وہ کہے گا اللہ دیکھنے سے پاک ہے، اللہ سننے سے پاک ہے، اللہ سمجھنے سے پاک ہے، لیکن اللہ ہے۔ لیکن دیکھیے 1,24,000 انبیاء آئے، ہر نبی نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ ہے، لیکن دکھا نہیں سکتے، دکھا اور دیکھ بھی نہیں سکتے۔ دعویٰ تھا اللہ کا، اللہ کے وجود کا، اللہ کی ذات کا، اللہ کے معبود ہونے کا، اللہ کے واحد و احد ہونے کا، یہ دعویٰ تو موجود تھا، لیکن کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، اللہ کے قریب گیا نہیں ہے، اللہ کو محسوس کیا نہیں ہے۔ یہ تھا دعویٰ اللہ کا، لیکن دلیل کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، اللہ کی طرف سے تمہاری طرف آئی دلیل محمد مصطفیٰ کی ذات میں۔ اللہ کا نبی ایسی دلیل ہے جس کا وجود بھی اللہ کے ہونے کا احساس دلواتا ہے، اور پھر وہ اللہ کے ہونے کی خوشخبری بھی سنا دیتا ہے۔ کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن حضور سے جب پوچھا گیا اے اللہ کے پیارے حبیب، 1,24,000 نبی آیا، سب نے کہا کہ اللہ ہے، لیکن ہم نے پوچھا کیا تم اللہ کو دیکھتے ہو؟ کہا نہیں، میں نے دیکھا نہیں۔ کیا تم دکھا سکتے ہو؟ فرمایا جب میں نے نہیں دیکھا تو دکھا کیسے سکتا ہوں؟ اے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ بتائیے کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے، میں نے ان 2 سر والی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا، ان دونوں سر والی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے۔ اب دیکھیے اللہ کو محبوب نے دیکھا، اور یہ جو اللہ کا دعویٰ تھا اس کو سب نے مان لیا کہ واقعی جتنے نبی تھے انہوں نے اعلان خداوندی کیا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک موجود ہے، لیکن وہ دکھانے اور دیکھنے سے پاک تھے۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ نے اللہ کو دیکھا بھی ہے اور خود کو دیکھا ہے، بلکہ اتنا کہہ دیا جو میرے نقش قدم پر چلے گا وہ میرا فقیر ہو جائے گا، وہ بھی اپنی آنکھوں سے اللہ کے دیدار کو کر لے گا، اس کو بھی معرفت الہی حاصل ہو جائے گی۔ جتنے بھی اولیاء آئے ہیں سر کو جھکاتے ہیں، سینے کی طرف دیکھتے ہیں، دل کے اندر انہیں خدا نظر آ جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور حضرت سلطان العارفین برہان الواصلین قدوۃ الصالحین زبدۃ العاشقین حضرت سخی سلطان باہو کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں سینے وچ مقام کہندا۔ لوگ کہتے ہیں یہ جو سلطان باہو کے بیت ہیں یہ تم شعر و شاعری سنا کے چلے جاتے ہو، قرآن سناؤ۔ میں کہتا ہوں حضرت سلطان باہو کا ایک ایک بیت اللہ کے قرآن کا ترجمہ ہے۔ اللہ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں سینے وچ مقام کہندا سانو گل مرشد سمجھائی ہوں، ایو سا جڑا آوے جاوے ہور نہیں شے کائی ہوں، اسنو اسم العظم آکھن ایو سر الہی ہوں، ایو موت حیاتی باہوں ایو بھید الہی سلطانیہ۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کیا یہ اس آیت پاک کا ترجمہ ہے یا نہیں ہے؟
नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। और सुल्तान आरफीन फरमाते हैं सीने विच मकाम है कहंदा सैनू गल मुर्शिद समझाई हूँ इहो साजन आवे जावे होर नहीं शेखाई हूँ। अब अंदाजा ये कीजिए कि अल्लाह के महबूब ने अल्लाह को देखा। असल अल्लाह हिजाबात में छुपा हुआ है जिसको कोई देख नहीं सकता था, लेकिन दीदार खुदा की का इफ्तिताह जिसने करना था वो मोहम्मद मुस्तफा का ही हक था। मोहम्मद मुस्तफा ने दीदार खुदा का जब इफ्तिताह किया, रिबन काट ली और वो हिजाबात हटा लिए, फिर वो हिजाबात को हटाने वाले मोहम्मद मुस्तफा के कदमों में जो आ गया उसको भी दीदार खुदा हो गया। क्योंकि अल्लाह के महबूब ने फरमाया अल फक्र फखरी वल फक्र मिन्नी, फक्र मुझसे है और मुझे फक्र पे फक्र है। क्योंकि बुजुर्ग बैठे हैं इसलिए मैं आपके सामने दरवेशाना बात कर रहा हूं। ऐसा होता था हमेशा से, जड़ावाला की रूटीन है, बुलाते थे मुझे कोयटा से और बिठा देते थे रात के 2 बजे तक। फिर कहते थे पीर जी और कुछ बोलो। पीर जी तो बोले, लेकिन जो अगले होते थे आधे लोग चले जाते थे, जो आधे बचते थे उनमें आधे सोए हुए होते थे, आधे वो थके हुए होते थे और आधे जाने का सोच रहे होते थे। फिर पीर जी क्या बोले। इसलिए मैंने इनको अर्ज किया कि जनाब मैं आपकी खातिर बड़ी दूर से आता हूँ और जितने भी लोग आते हैं हम ये चाहते हैं कि उन तक एक मैसेज चला जाए प्यार और मोहब्बत का। और जिस मकसद के लिए लोग आते हैं प्यार लेकर आते हैं ना जी। कौन आया? हजूर सखी सुल्तान बाहू की औलाद आई। अब सुल्तानुल आरफीन की तालीमात अगर हम उन तक न पहुंचाए, हम भी गुनाहगार हुए कि हमने अपना मिशन पूरा नहीं किया। और ये जो लोग आए वो भी तशना लब आए और तशना लब चले गए। चाहती है कि चाहे चंद मिनट ही हो उस वक्त बात की जाए जब आप सारे जाग रहे हैं। आज क्या कर रहा था? अल्लाह पाक ने फरमाया कद जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम। बुरहान किसको कहा गया? मोहम्मद मुस्तफा के साथ अल्लाह की तरफ से तुम्हारी तरफ आई दलील, और दावा है अल्लाह, उसकी दलील है मोहम्मद मुस्तफा। अब दलील कैसे है? अंबिया जितने आए हर नबी मौजज़ा लेकर आया, हर नबी मौजज़ा लेकर आया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए मौजज़ा लेकर आए, शीश अलैहिस्सलाम आए मौजज़ा लेकर आए, नूह अलैहिस्सलाम आए मौजज़ा लेकर आए, इदरीस अलैहिस्सलाम आए मौजज़ा लेकर आए, यूनुस अलैहिस्सलाम आए मौजज़ा लेकर आए, याकूब अलैहिस्सलाम आए मौजज़ा लेकर आए, यूसुफ अलैहिस्सलाम आए मौजज़ा लेकर आए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए मौजज़ा लेकर आए, इस्माईल अलैहिस्सलाम आए मौजज़ा लेकर आए, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आए मौजज़ा लेकर आए, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आए मौजज़ा लेकर आए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए मौजज़ा लेकर आए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए मौजज़ा लेकर आए, और हमारे मोहम्मद मुस्तफा आए तो मौजज़ा बनकर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सैयदी मुर्शिदी, गुलाम है गुलाम है। आप देखिए किसी ने एक मौजज़ा दिखाया, किसी ने 2 मौजज़े दिखाए, किसी ने 3 मौजज़े दिखाए, किसी ने 4 मौजज़े दिखाए, और अल्लाह ने जब अपने महबूब को दलील बनाकर भेजा फरमाया मेरा महबूब तो सरापाई मौजज़ा है, इसका देखना मौजज़ा, इसका सुनना मौजज़ा, इसका बैठना मौजज़ा, इसका सोना मौजज़ा, इसकी ज़बान मौजज़ा, इसके होंठ मौजज़ा, इसका चेहरा मौजज़ा, इसकी जुल्फ़ें मौजज़ा, इसका पसीना मौजज़ा, इसका जिस्म मौजज़ा, इसके पाँव मौजज़ा, इसकी नालैन मौजज़ा, इसकी नालैन से उड़ती हुई खाक मौजज़ा। अल्लाह पाक ने अपने मुस्तफा करीम का मकाम और मर्तबा ही ये बनाया है कि पूरा वजूद तो मौजज़ा है। अब देखिए अंधा आता है ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में, ईसा अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? हाथ फेरा,
نور آ گیا، ہاتھ پھیرا نور آ گیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے تو ہاتھ پھیر کر نور دے دیا، اور پھر مردے کی طرف گئے، کم بِإِذْنِ اللہ کہا، وہ زندہ ہو گیا۔ کس نے کیا ہے اسے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ کم بِإِذْنِ اللہ پڑھا اور مردہ زندہ ہو گیا۔ اب دیکھیے اللہ کے محبوب جا رہے ہیں گلی میں، صحابہ کرام خدمت میں ہیں، سفر چل رہا ہے، اور میرے آقا کے جسم عطر سے ایسی خوشبو نکلتی تھی کہ جس گلی سے گزرتے تھے پورے کا پورا محلہ معطر ہو جاتا۔ میرے سرکار کا ایک گلی سے جب گزر ہوا نا تو محلے پورے میں خوشبو جب آئی تو ایک محلے کی لڑکی، اس نے جب خوشبو سونگھی، کس کی بیٹی تھی؟ ایک یہودی کی بیٹی تھی، دوڑتی ہوئی باہر آئی۔ جب باہر آئی تو آقا تو گزر گئے تھے اور ان کے پیچھے صحابہ دوڑ کے جا رہے تھے۔ آخری صحابی کو پکڑ کر اس بچی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی کے سچے غلام، مجھے بتا دو کہ محمد مصطفیٰ کے قدم مبارک کہاں لگے ہیں، آقا کے قدمین شریفین کہاں لگے ہیں۔ اب اس نے دیکھا، کہا تیرا کیا کام ہے؟ عرض کی بس چاہت ہے کہ ان قدموں کی خاک کو حاصل کریں۔ اس نے کہا میرے مصطفیٰ کریم جہاں سے گزرتے ہیں صحابہ بے ادب نہیں ہے کہ وہ ان قدموں پہ قدم رکھیں، وہ ان قدموں کو چھوڑ کر گزرتے ہیں۔ یہ جو واضح قدم مبارک جہاں سے خاک سے خوشبو آ رہی ہے، یہی تو نالین پاک رسول کی خاک ہے۔ وہ بچی آئی اور اس نے وہاں سے مٹی اٹھائی اور اٹھا کے بھاگتی ہوئی گھر آ گئی۔ تھی لڑکی معصوم تھی، یہودیوں کی بچی تھی، لیکن اس کے دل میں عشق رسول کی تڑپ تھی، پیارے محبوب کا پیار تھا۔ وہ پیار لے کر نکلی تھی اور وہاں سے خاک اٹھا کر جب واپس گھر کو لوٹی اس کا باپ اندھا تھا۔ اس نے کہا ابا جی آپ کا میں نے بڑا علاج کروایا، ایک ڈاکٹر حکیم کے دروازے کی خاک چھوڑی، آپ کو شفا نہیں ہوئی نا۔ آج ایک ایسے حکیم سے ہو کے آئی ہوں، ایک ایسی دوائی لے کر آئی ہوں کہ آنکھ تک پہنچنے کی دیر ہے، نور آ جائے۔ اس نے کہا بیٹا ایسا حکیم جو معجزاتی شفا دیتا ہو؟ اس نے کہا ابا جان ایسا حکیم ہے۔ بیٹا پھر جلدی کرو، جلدی وہ دوائی میری آنکھوں میں ڈالو۔ لڑکی نے ایک سلائی اٹھائی اور سلائی اٹھا کر اس خاک نالین پاک رسول میں اس سلائی کو ڈبویا اور آ کر اپنے والد کی جب دائیں آنکھ میں ڈالا تو خاک کے پہنچنے کی دیر تھی، نور آ گیا۔ پھر فوری جب دوسری آنکھ میں ڈالا تو نور آ گیا۔ باپ حیران ہو گیا، بیٹا ایسا نور یہ کہاں سے لائی ہو؟ اس نے کہا یہ نور مصطفیٰ کی خاک ہے، جس کے قدموں سے نکلی ہوئی خاک ہے، وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اور بابا وہ اللہ کا سچا رسول ہے، اللہ کا سچا محبوب ہے، اللہ کا سچا نبی ہے۔ آؤ اس کے قدموں میں گر جاتے ہیں۔ جس طرح تجھے نور نے بصارت دی ہے، نور آنکھ دیا ہے، وہی محمد مصطفیٰ، وہی سرکار دو عالم تجھے نور دل بھی عطا کر دے اور جنت کا راستہ بھی عطا کر دے۔ دونوں باپ بیٹی بھاگتے ہوئے آقا کے قدموں میں گرے اور کلمہ شریف پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اب دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پڑھتے تھے، ہاتھ رکھتے تھے، تب نور ملتا تھا، اور یہاں کیا ہے؟ یہاں خاک کے پاؤں سے لگی ہوئی نالین اور نالین سے لگی ہوئی خاک مٹی جو آنکھوں کو نور دے رہی ہے۔ یہ مقام ہے محمد مصطفیٰ کا۔ اب ادھر دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر رہے ہیں، اور ادھر کیا ہو رہا ہے؟ آقا کیا ادنا سا غلام غوث الورا پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی
قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی حضرت شیخ سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی کی شان، جو نبی کا ادنا سا غلام ہے اور خون مصطفیٰ سے رنگا ہوا ہے۔ حضرت غوث الورا پیران پیر دستگیر بیٹھے ہیں۔ یہ میں وہ بات کر رہا ہوں جو اپنے تو مانتے ہیں، غیر بھی مانتے ہیں۔ میں گیا مدینہ شریف ماشاءاللہ، اور وہاں ایک دوست کو میں نے کہا کہ مجھے کتاب ڈھونڈ کر دو جلدوں میں کتاب ہے، سعودی عرب میں ملتی ہے، عربی زبان کی کتاب ہے، اس کا نام ہے حیات الحیوان۔ کیا نام ہے؟ میرے پاس موجود ہے، میں لایا بھی وہیں سے ہوں، اور چھاپا بھی مکہ کا ہے، وہیں کی چھپی ہوئی کتاب ہے، عربی زبان میں ہے، حیات الحیوان۔ اس کتاب میں جو باب الدجاج ہے، عربی میں دجاج کہتے ہیں مرغ کو، باب الدجاج سے یہ واقعہ میں نے پڑھا کہ اس میں کیا تھا، وہ لکھا ہوا ہے کہ حضور غوث الاعظم پیران پیر دستگیر کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، کہتی حضور میرا شوہر مر چکا ہے، میرا یتیم بچہ ہے، میں اس کی کفالت نہیں کر سکتی، میں آپ کی خدمت میں لائی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ اس کو اپنے جیسا بناؤ، اپنے ورگا بناؤ، اپنے ورگا بناؤ۔ کیا بولا؟ اپنے ورگا بناؤ۔ حضور غوث پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، اسے چھوڑ جاؤ۔ وہ چھوڑ گئی۔ کچھ عرصہ گزرا، ماں تھی، بچے کی چاہت، بچے کی محبت کھینچ کر لائی، اور وہ پھر حضور غوث اعظم کے قدموں میں آئی اور عرض کرتی ہے اے غوث پاک میں آئی ہوں بچے کو دیکھنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا بچہ تیرا یہ بیٹا ہے، تو بھی بیٹھ جا۔ اب کتاب والا لکھتا ہے کہ جب عورت کمرے میں داخل ہوئی تو حضور غوث پاک پلنگ پہ جلوہ کرتے اور مرغی کا گوشت تناول فرما رہے تھے، مرغی کا گوشت کھا رہے تھے، اور کھا کھا کے جو ہڈیاں ہیں وہ نیچے پھینک رہے تھے، اور وہ بچہ معصوم سا قریب بیٹھا ہے، وہ ان ہڈیوں کو چوس کر وہ ایک سائڈ پہ رکھتا جا رہا ہے۔ ماں تھی، اس کو بڑا دکھ ہوا، دیکھا بچہ سوکھ گیا ہے، کمزور ہو چکا ہے، لاغر ہو چکا ہے۔ ماں نے کہا اے غوث پاک میں تو سنیا سی تسی بڑے لجپال، آپ تو بڑے لجپال ہیں، اور آج دیکھا میں یتیم بچہ آپ کے پاس چھوڑ کے گئی تھی، وہ کمزور سوکھا پڑا ہے، آپ خود مرغی کا گوشت کھا رہے ہیں اور وہ بچہ غریب ان ہڈیوں کو چوس رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اجلس سے ادھر بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئی۔ جب بیٹھی آپ نے لنگر کا ناول فرما لیا، دعا فرمائی، فرمایا بیٹا یہ ہڈیاں ادھر کرو۔ معصوم بچے نے ہڈیاں جمع کی اور سامنے جیسے رکھا تو حضور غوث الاعظم پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی حضرت شیخ سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی نے انگلی کا اشارہ اس مرغی کی طرف کیا اور فرمایا کن باذن اللہ۔ کیا کہا؟ جیسے آپ نے فرمایا وہ ہڈیوں کو دیکھا، آپس میں جڑ گئی، ان میں گوشت پوست آ گیا، ان کا تمام پر وغیرہ مل گئے، سر جڑ گیا، اور وہ مرغی وہی زندہ ہو کر چلتی پھرتی نظر آنے لگی۔ حضور غوث الاعظم پیران پیر دستگیر نے اس بڑھیا کو کہا اے بڑھیا تو نے جب اپنا بیٹا دیا تھا تو تو نے کہا تھا اس کو اپنے ورگا بناؤ، اپنے جیسا بناؤ، میرے جیسا تب بنے گا جب مرغی کو زندہ کرنے والا بنے گا، پھر یہ مرغی کھا سکتا ہے، جب تک مرغی کو زندہ نہیں کر سکتا اس کو مرغی کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ہم سب پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی کے غلام ہیں، چونکہ
جو میں نے اپنا اندازہ لگایا تھا کہ میں آپ کے ساتھ آدھا گھنٹہ بات کروں گا، اور آپ بچ گئے ہیں 5 منٹ. کتنے؟ اب اس 5 منٹوں میں میں آپ کو مختصر سا ایک واقعہ سناتا ہوں 11ویں شریف کا، کیونکہ یہ مہینہ جو ہے ربیع الثانی شریف کا ہے، اس میں بڑی 11ویں شریف ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ تو بڑی 11ویں شریف کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ دیکھیے ہم مناتے ہیں 11ویں، لوگ ناراض ہوتے ہیں. یہاں تو نہیں ہوتے ہوں گے لیکن بلوچستان میں لڑ پڑتے ہیں. 11ویں کا دودھ بھیجو گرا دیتے ہیں، 11ویں کا لنگر بھیجو گرا دیتے ہیں. نہیں، شرک کی بدعت ہے، اسی نہیں کھانا. اب آپ سے میں اگر پوچھوں آپ 11ویں کیوں مناتے ہیں، آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ کیوں مناتے ہو؟ کوئی جواب ہے؟ جی وہ تو صحیح ہے، کیوں کرتے ہو؟ علماء تو ناراض ہیں. ایک فرقہ ایسا ہے جو ناراض ہوتا ہے 11ویں مت مناؤ، پھر تم کیوں مناتے ہو؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو 11ویں ہم اس لیے مناتے ہیں کہ غوث الاعظم پیران پیر دستگیر نے 10ویں کے دن 11ویں کی رات میلاد مصطفیٰ منایا تھا، اور اس دن جب میلاد مصطفیٰ منایا تو تمام مریدوں نے عرض کیا حضور ایک ایسا دن مقرر کیجئے جس دن ہم آپ کی زیارت بھی کریں اور آپ کے ملفوظات عالیہ بھی سنیں. حضور غوث پاک نے فرمایا ایسا دن مقرر کرتے ہیں جو میرے رب کو پسند ہے، اور ایسا دن مقرر کرتے ہیں جس میں میلاد مصطفیٰ بھی ہو اور چاہت خدا بھی ہو. اب 11ویں مناؤ گے نہیں مناؤ گے؟ کیوں؟ یہ میلاد مصطفیٰ بھی ہو اور چاہت خدا بھی ہو. لوگوں نے پوچھا حضور ایسے کیسے؟ اللہ کا محبوب کا میلاد تو ہوا لیکن 10ویں کا دن 11ویں کی رات یہ مقرر دن، یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ مجھے 5 منٹ مزید دے دیں تو میں آپ کو یہ واقعہ اس طرح سے بتا دوں کہ ایک مولوی صاحب جو 11ویں کی مخالفت کرتا ہے کہتا ہے جی تم 11ویں مناتے ہو لیکن تم دن مقرر کیوں کرتے ہو؟ کہتے نہیں کہتے؟ آپ سے وہ نہیں لڑیں گے، لڑیں گے مجھ سے لڑیں. اوپر بھی میں بیٹھا ہوں، آپ لوگ نیچے ہیں. کہتے ہیں نا 11ویں کیوں مناتے ہو؟ چلو منا بھی لیتے ہو تو یہ دن مقرر کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا مولوی صاحب تم اپنے بیٹے کی کرو شادی اور ایک نائی کو بلاؤ اور اس کو کہو کہ جا کر میرے تمام عزیز و اقربا کو دعوت دے آؤ کہ میرے بیٹے کی شادی ہے. ایسے ہے نہیں، نائی بھیجتے ہیں آپ کو، نائی جا اطلاع کر کے آ. اب نائی گیا کہتے جی میں تھوڑے دعوت دے مولوی صاحب دے بیٹے دی شادی ہے. ٹھیک ہے جی، کدڑ جدڑ کدڑ کتنے ہے جتھے کتنے ہے. شادی کب ہے؟ جب کب ہے، جہاں ہے کہاں ہے، جہاں کہاں ہے. مجھے بتاؤ کہ شادی کے جو بھی جن کو دعوت دی جا رہی ہے وہ فکس گھر میں آئیں گے، فکس ڈیٹ پر آئیں گے. جب تک مقرر نہیں ہوگا وہ کیسے آئیں گے؟ مولوی صاحب کی تو دعوت تھی، مولوی صاحب کی دعوت ہے کس تاریخ کو؟ ہر تاریخ کو. کہاں؟ جہاں کہاں، جب کب، کہاں ہوگی، جب کب ہوگی. اس وجہ سے پیارے دوستو میں نے اس کو اس کا یہ جواب دے کر کہا کہ دیکھو اللہ پاک کو یہ دن پسند تھا، اللہ نے یہ دن محمد مصطفیٰ کے میلاد کے لیے غوث الورا کو عطا کیا، اور جب غوث الورا نے منا دیا تو اللہ نے یہ دن غوث پاک کے نام سے مقرر فرما دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. کیسے؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں، یہ لوگ مانے یا نہ مانے، حضور غوث پاک فرماتے ہیں یہ دن اللہ کو پسند ہے اور اس دن میں اللہ نے سارے کام کیے ہیں. وہ کیسے؟ جب اللہ نے چاہا کہ زمین و آسمان بن جائے تو
کیا تھا؟ جب چاہا کہ زمین و آسمان بن جائے، اور اللہ نے جب زمین و آسمان بنا لیا، اور جب رب نے چاہا کہ میں آدم کو پیدا کروں اور یہ کائنات بن جائے تو ایک موتی پیدا فرمایا۔ جب موتی پیدا کیا تو اس سے پانی کا چشمہ جاری فرمایا۔ جب پانی کا چشمہ جاری ہوا تو وہ 10ویں کا دن تھا، 11ویں کی رات تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جس دن پیدا کیا اور روح پھونکی، 10ویں کا دن تھا، 11ویں کی۔ آدم علیہ السلام نے دانا کھایا اور زمین پر آئے، 350 سال عبادت کی، آوازاری کی، اور جس دن توبہ قبول ہوئی تو 10ویں کا دن تھا، 11ویں کی۔ اب میں کہتا جاؤں گا 10ویں کا دن، آپ نے کہنا ہے 11ویں کی، کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ اب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جب قبول ہوئی 10ویں کا دن تھا، 11ویں کی۔ نوح علیہ السلام کا بیڑا جب ترا تھا 10ویں کا دن تھا، 11ویں کی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے جس دن باہر آئے تھے 10ویں کا دن تھا، 11ویں کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم کے پھوڑے پانی سے ٹھیک ہوئے کنویں کے 10ویں کا دن تھا، 11ویں کی۔ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا اور جبرائیل نے آ کر تخت بچھایا، وہ 10ویں کا دن تھا، 11ویں کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حکومت اور نبوت ایک دن میں ملی، وہ 10ویں کا دن تھا، 11ویں کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے قمیص سے آنکھوں کا نور آ گیا، وہ 10ویں کا دن تھا، 11ویں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ کے چیخے میں ڈالا اور وہ گلے گلزار آگ ہو گئی، 10ویں کا دن تھا، 11ویں کی۔ تھوڑے لوگ بول رہے ناراض ہیں ہم لوگ، 11ویں کو نہیں مانتے؟ 3 مرتبہ بولو یا رسول اللہ، ہاتھ کھڑے کر کے۔ اب دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے پیارے بچے اور اپنی بیوی کو لے جاؤ اور ایک میدانی علاقے میں پہاڑ کے اندر ایک جنگل میں بیابان میں چھوڑ کر آ جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہاں ایڑیاں رگڑی اور بی بی ہاجرہ پانی کی تلاش میں صفا مروہ پہ دوڑی، اور ان ایڑیوں سے جو پانی کا چشمہ جب نکلا وہ 10ویں کا دن تھا، 11ویں کی۔ پچھلے بھی بولو 10ویں کا دن تھا، 11ویں کی۔ اور دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر رب کائنات نے جب اپنے کلام سے نوازا اور اپنی تجلی کوہ طور پر پھینکی، وہ بھی 10ویں کا دن تھا، 11ویں کی۔ حضرت صالح علیہ السلام کے اشارے سے پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکل کر باہر آئی، وہ بھی 10ویں کا دن تھا، 11ویں کی۔ ماشاءاللہ اگلے بولتے ہیں بچے، بڑوں کو شرم آتی ہے۔ 10ویں کا دن تھا، 11ویں کی۔ 10ویں کا دن تھا اور 11ویں کی رات تھی۔ آگے چل کر دیکھیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر گئے اور ذبح کرنے لگے۔ کیا کرنے لگے؟ اللہ نے ذبیحہ دیا اور فرمایا تیری قربانی ہو گئی، وہ بھی 10ویں کا دن تھا، 11ویں کی۔ مجھے بتاؤ آپ عید 12ویں کو کرتے ہو یا 11ویں کو کرتے ہو؟ 10ویں کا دن ہوتا ہے، رات 11ویں کی۔ 10ویں کا دن ہے، اس دن عید ہوتی ہے نا، وہ بھی 10ویں کا دن تھا اور 11ویں کی۔ اور باتیں چھوڑو، آؤ دیکھو حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین نے جب شہادت قبول کی تھی، وہ بھی 10ویں کا دن تھا، 11ویں کی۔ حضرت امام حسین کا سر مبارک نیزے پہ قرآن پڑھتا تھا، وہ بھی 10ویں کا دن تھا، 11ویں کی۔ اور بات چھوڑو، اللہ کے نبی کی خدمت میں صحابہ حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ میرے محبوب نے فرمایا اللہ کا حکم نہیں ہے کہ میں فکس ڈیٹ بتاؤں، لیکن یہ بتا دوں کہ جس دن قیامت قائم ہوگی نا 10ویں کا دن ہوگا، 11ویں کی کیا ہوگا؟ 10ویں کا دن ہوگا۔ اب جو لوگ 11ویں کو نہیں مانتے وہ ایک تو زمزم کا پانی نہ پیے، کیونکہ زمزم کا پانی 11ویں کا صدقہ ہے اور یہ دن اللہ کا مقرر کرتا ہے۔ اور پھر جو
11ویں نہیں مناتا ہے وہ ایسے کرے، وہ حشر کے میدان میں قیامت کے دن نہ آئے۔ اللہ جب کہنا زندہ ہو جاؤ، وہ کہے اللہ سائیں اسی یاری نہیں من دے، لہذا اسی حشر نہیں آنا۔ وہ جواب دیں گے؟ اللہ کو جواب دے سکتے ہیں؟ اگر نہیں دے سکتے تو خوشی سے زندگی میں 11ویں منایا کرو، غوث پاک کی 11ویں منایا کرو، رزق میں برکت ہوگی۔ غوث پاک کی 11ویں منایا کرو، آپ کے بچوں میں برکت ہوگی۔ 11ویں شریف منایا کرو تو آپ کا گھر آباد ہوگا۔ اور غوث پاک کی جب 11ویں مناؤ گے اور جب حشر کے میدان میں زندہ ہو کر کھڑے ہو جاؤ گے تو اللہ فرمائے گا یہ تو میری سنت کو پورا کرنے میں جاؤ بلا حساب بخشے گئے۔ چونکہ یہ میلاد شریف کا ذکر بھی ہو چکا، 11ویں شریف کا ذکر بھی ہوا، میں آخر میں چونکہ میں 4 منٹ زیادہ لے چکا ہوں، حضور وہ کراچی میں آپ نے عشق رسول کے حوالے سے ایک بڑا خوبصورت واقعہ سنایا تھا کہ پتھر کے رونے کی آواز آتی ہے، ان عاشقوں کو بھی آج ذرا وہ سنا دیجیے، حضور ارشاد فرما دیجیے۔ 3 مرتبہ بولو یا رسول یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ایک دوست ملا مجھے سندھ کا، آج کو ہر مسلمان کی چاہت ہوتی ہے کہ وہ مدینے جائے پھر واپس نہ آئے، اس کی زندگی مدینے میں گزر جائے۔ ہر عاشق رسول کی یہ چاہت ہوتی ہے، لیکن کئی ایسے عاشق بھی ہیں کہ ہم دعا کرتا تھا یا اللہ مرا مرا مدینے چ مرا مدینے چ مرا، اور قدرتی جب مدینہ شریف گیا تو ادھر بیمار ہو گیا۔ جب بیمار ہوا تو دوستوں کو کہتا ہے اللہ نو منو مینو گھر پہنچاؤ، کہتے میں مرن تو نہیں لگا، کیونکہ دعا یہی کرتا کہ مرا تو مدینے چ مرا۔ لیکن دیکھو مدینے کے جو پتھر ہیں نا وہ بھی سرکار دو عالم سے پیار کرتے ہیں، وہ بھی آقا سے محبت کرتے ہیں، وہاں کی جو خاک ہے وہ بھی شفا ہے۔ پیارے دوستوں، ایک دوست مجھے ملا سندھ کا، اس نے کہا کہ میں جب مدینہ شریف گیا اور جنت البقیع میں جا کر دعائیں کی تو وہاں سے ایک چھوٹا سا پتھر میں نے اٹھایا، اس لیے کہ جنت البقیع کا پتھر ہے، مدینے کی نگری کا ہے، آقا کے قدمین شریفین کی طرف سے میں نے اٹھایا ہے، اور یہ گھر لے جاؤں گا۔ جب مروں گا نا تو میرے گھر والے اس کو میرے سینے پہ رکھ دیں گے، میرے لیے شفاعت کا ذریعہ بن جائے گا، میرے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس نے کہا وہ پتھر میں لے آیا، لے آ کر میں نے گھر میں ایک صندوق میں رکھ دیا۔ اب کیا تھا، گرمیوں کا موسم تھا، رات کو ہم سارے باہر کمرے کے باہر سوتے تھے اور کمرے کے اندر سے رونے کی چیخنے کی آوازیں آتی تھی۔ اس نے کہا کہ ہم اٹھتے کہ کہیں جنات تو نہیں ہے، کوئی ہم گھر میں معصوم بچہ تو چھوڑ کر نہیں آئے۔ ہم دروازہ کھولتے، لائٹ آن کرتے، دیکھتے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن رونے کی آواز کنٹینیو آ رہی ہے۔ پھر دروازہ بند کر کے پریشان ہو کے بیٹھ جاتے، بڑے بڑے نجومیوں کو بلایا، بڑے بڑے بزرگوں کو بلایا، مولویوں کو بلایا، پیروں کو بلایا، آؤ جی ساڑھے گھر جن پہ گئے ہیں، جنات ہو گیا ہے، کیا وجہ ہے؟ رونے کی آواز آتی ہے۔ ایک دن ایک نیک صورت نیک سیرت بزرگ آئے، انہوں نے کہا بیٹا مجھے بتاؤ کہاں سے رونے کی آواز آتی ہے؟ اس نے کہا حضور اس ایک کمرے سے رونے کی آواز۔ کہتے وہ آئے، آ کر دروازہ کھولا، اور دروازہ کھول کے جب اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ رونے کی آواز تو ہے لیکن پتہ نہیں چل رہا کس طرف سے آ رہی ہے۔ کان لگا کے جب اس سمت کی طرف گئے تو جس طرف صندوقیں پڑی تھی اس طرف سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔
وہ ان صندوقوں کے قریب گئے اور ادھر جا کر کان لگایا تو ایک چھوٹے سے صندوقچہ ہے، اس سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ انہوں نے فرمایا بیٹا اس کا تالا کھولو۔ جب تالا کھولا اندر سے دیکھا سامان پڑا ہوا ہے، لیکن چیخنے کی، تڑپنے کی، رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ادھر ادھر کپڑوں سے تو نہیں ہے، پیسوں سے بھی نہیں ہے، کسی اور جگہ سے بھی نہیں ہے، ایک چھوٹا سا پتھر جس سے چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں، اس نے اٹھایا اور کہا بیٹا یہ پتھر کہاں سے لایا ہو؟ اس نے کہا یہ جنت البقیع کا پتھر ہے، مدینہ شریف سے لایا ہوں اور اپنی بخشش کے لیے لایا ہوں۔ اس نے کہا ارے بدبخت، یہ پتھر تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے، بددعائیں دے رہا ہے، یہ عشق مصطفیٰ کا چلا ہوا پتھر ہے، یہ کہتا ہے کہ وہاں پڑا رہوں مدینے کی گلیوں میں، لوگ مجھے ٹھپے مارتے رہے لیکن نبی کا دیدار ہوتا رہے، گنبد خضرا نظر آتا رہے، مدینے کی نگری سے دور نہ جاؤں، یہ پتھر رو رہا ہے، خدا جلدی کرو اس پتھر کو وہاں پہنچاؤ ورنہ اس کی راہیں عرش اولا کو بھی چیر کر چلی جائے گی اور تو برباد ہو جائے گا، تو خوار ہو جائے گا۔ یہ پتھر عشق رسول میں رو رہا، محبت رسول میں رو رہا۔ یا رسول اللہ، یا علی مرشدی، غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ۔ پیارے دوستو، حضرت سلطان العارفین نے ایسے مشورہ نہیں دیا کہ اے عاشق ہوئے تے عشق کماوے، دل رکھے واگ پہاڑا، سہ سہ بدیاں ہزار غلامی کر جانے باغ بہارا ہوں، منصور جہے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسرارا ہوں، پر عاشق صرف سجدے و مول نچے دے حضرت کو ہوں، توڑے کافر کے ہزارہ ہوں۔ پیارے دوستو، ایک پتھر رسول اللہ سے عشق کرتا ہے، مصطفیٰ کریم سے پیار کرتا ہے، تم تو رسول اللہ کے امتی ہو، نبی کے غلام ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، آقا پر کلمہ پڑھتے ہو اور پھر گستاخوں کی محفل میں جا کر بیٹھتے ہو۔ کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ قیامت کے دن رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ یا رسول اللہ زندگی میں محفلوں میں بیٹھ کر تو کہتے تھے تیرا کھانا تیرے گیت گاؤں یا رسول اللہ، یہ ایسے کہتا تھا، اور پھر جب وہاں بڑوں کی محفل ہوتی تھی نا تو وہاں بھی چلا جاتا تھا، جی اسی تو قرآن سنن جا رہے ہیں۔ خدا کے لیے اگر تم سچے عاشق رسول ہو تو میرا ایک مشورہ یاد کر کے جانا، قیامت کے دن اگر یہ سچ نہ ہو تو میرا گریبان پکڑ لینا کہ دیکھو کہ جو بندہ عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، رسول اللہ کی محبت رکھتا ہے، لیکن ایک لمحہ بھی کسی گستاخ رسول کی محفل میں جا کر بیٹھتا ہے تو اس کی 40 دنوں کی عبادت غلط ہو جاتی ہے۔ اللہ اس کی عبادت کو اٹھا کر اس کے منہ پہ مارتا ہے کہ جا، مجھے تیری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ضرورت ہے تو پیارے محبوب کے پیار کی۔ یا رسول اللہ، غیرت مند سنی بنے۔ دیکھو ایک بندہ ہے آپ کو ماں کی گالی دے، آپ برداشت کریں گے؟ ٹھیک، تھوڑے لوگ بول رہے ہیں کوئی باپ کی گالی دے، بہن کی گالی دے، بھائی کی گالی دے، برداشت کرو گے؟ چلو بیوی کی گالی دے، پھر تو اسے قتل کر دو گے، ایسے نہیں۔ اگر اس زندگی میں تمہیں کوئی ماں بہن کی گالی دے تو برداشت نہیں کر سکتے، اور محفلوں میں وہ لوگ رسول اللہ کی گستاخی کرتے ہیں، وہ کیسے برداشت کرتے ہو؟ برداشت کر لو گے؟ اے سنیو، غیرت مند بنو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تلوار اٹھاؤ، بندوق اٹھاؤ، گستاخوں کو مارو، نہیں، میں صرف یہ مشورہ دیتا ہوں کہ خدا نہ گستاخ رسول کی محفل سے بچو، جہاں پیار رسول ہو، محبت رسول ہو، عشق رسول کی باتیں ہو، وہاں جا کر بیٹھو گے
تو اجر ہی اجر ملے گا، ثواب ہی ثواب ملے گا۔ تقریر میری ختم، لیکن ایک تجویز، ایک میسج آپ تک چھوڑ رہا ہوں۔ پیارے دوستوں، یہ زندگی بہت مختصر ہے، سب نے مر جانا ہے۔ کئی دوستوں کا بھی میں نے سنا فوت ہو گئے ہیں، ان کی کل فاتح بھی میں نے جانا ہے۔ پہلے جب وہ ملتے تھے ایسا لگتا تھا اس نے مرنا ہی نہیں، لیکن مرنا ضرور ہے، بچے گا کوئی نہیں، مرنا ضرور ہے۔ یا جڑوں والا کے لوگ نہیں مرتے جی، یہاں قبرستان نہیں ہے، اچھا یہاں کے لوگ بھی مرتے ہیں۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہاں سے چھوڑے لوگ مر رہے ہیں، یہاں آ کر رہے ہیں شاید بچ جائیں، لیکن یہاں بھی مرتے ہیں۔ یعنی موت برحق اٹل فیصلہ ہے، اور اس موت کی تیاری رکھو، موت کی دعا نہ مانگو۔ یہ نہ کہو کہ مجھے موت آ جائے، بلکہ موت کی تیاری بھی رہو۔ اور موت کی تیاری کیا ہے؟ ہمیشہ ذکر الہی کرتے رہو اور پیارے رسول کی محفل اٹینڈ کرتے رہو، آقا کی محفل اٹینڈ کرو، ذکر الہی کرو۔ اور اسی حوالے سے حضور سلطان العارفین سلطان باہو کے فرمان کے مطابق ایک تنظیم بنائی ہے جس کا نام ہے جماعت الصالحین۔ کیا نام ہے؟ وہ بادشاہ سلطان کا حکم ہوا ہے تو یہ تنظیم بنی ہے، اس میں ذکر الہی ہر جمعرات کو کرایا جاتا ہے۔ جو بھی حضور سلطان العارفین کا مرید ہے اور حضور کا عاشق ہے، اس پر فرض ہے کہ وہ ہر جمعرات کو بیٹھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ ذکر الہی کرے۔ کریں گے نہیں کریں گے؟ کریں گے نا انشاءاللہ۔ جب ذکر کریں گے، ذکر کی محفل میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ تعالی کوئی بھی شخص میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں بیٹھنے والا، اگر آپ جماعت الصالحین کے پلیٹ فارم سے آپ ذکر الہی میں بیٹھیں گے، انشاءاللہ تعالی آپ کو اس میں اللہ ذات کا ذکر بھی دیا جائے گا جس سے قلب روشن ہوتا ہے۔ اور حضور اللہ پاک کا فرمان ہے، آپ کو بتاتا چلوں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو قرار ملتا ہے۔ اور حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں ہور دوانا دل دی کاری، یہ اس آیت پاک کا ترجمہ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آپ فرماتے ہیں ہور دوانا دل دی کاری، کلمہ دل دی کاری ہوں، کلمہ دور زنگال کرے گا، کلمہ میل اتاری ہوں، کلمہ ہیرے لال جواہر تے کلمہ ہٹ پساری ہوں، اتھے اتھے بڑی جہانے حضرت باہو، کلمہ دولت ساری ہوں۔ ذکر تھا 12ویں والے کا اور 11ویں والے کا۔ 12:12 پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، لیکن آپ کو ایک دعوت دے کر مانیں گے؟ مانیں گے؟ 3-4 نعتخوان ہیں مہمان اور بڑے خوبصورت پڑھنے والے ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ نعتخوان بڑا پیارا پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا ایک عرض ہے کہ مجھے پہلے دو، کیونکہ جب نعتخوان پڑھیں گے نا پھر ایک وجدانی سی کیفیت آ جاتی ہے، تصور گنبد خضرا کا ہوتا ہے اور پھر بات ہو ہی نہیں سکتی، جو تقریر ذہن میں ہوتی ہے وہ بھول جاتی ہے۔ میں کہا مجھے جائے گا سب کچھ بھول، لہذا کچھ پر ترس کرو کہ ان نعتخوانوں کو میرے بات سنیں گے تاکہ جتنا وجد ہے اور یہ جو تنتا ہے عشق کے محبت کا یہ بندہ رہے، تصور بندہ رہے۔ آج اس محفل میں یہ عید کر کے بیٹھو کہ جب حضور کی میلاد کی محفل میں ذکر رسول ہو، تصور گنبد خضرا کا کر کے جب 2 آنسو گرا کر دل سے دعا مانگو گے تو میرا ایمان ہے کہ ان سب کی حاضری گنبد خضرا پر ضرور ہوگی۔ مدینے جانا چاہتے ہو نا؟ جانا چاہتے ہو پھر بیٹھو اور محفل کو سنو، جب نعت سنو تصور گنبد خضرا کا کرو۔ میرا تو یہی وظیفہ ہے، جب بھی تڑپ پیدا ہوتی ہے
تصور کر کے 2 آنسو گرا کر چاہت سے عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ پلے کچھ نہیں ہے خود بلانا. پھر کرم ایسا ہوتا ہے کہ جو مہینہ مانگتے ہیں وہی مل جاتا ہے, جو مہینہ مانگتے ہیں وہی مل جاتا ہے. اور یہ جو ہمارے اسٹیج سیکٹری صاحب ہیں ان کی میری ملاقات بھی چھتریوں میں ہوئی تھی. ایسے نہیں حضور علیہ السلام کے روزے اطہر کے سامنے جو خوبصورت چھتریاں ہیں خود کھلتی ہیں خود بند ہوتی ہیں, ان کے نیچے سامنے گنبد خضرا کا نظارہ تھا. رمضان کا مہینہ تھا, افطاری کا وقت قریب تھا اور ان سناخوانوں کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے. اس فقیر کی دعا ہے کہ آپ کو بھی اللہ میرے ساتھ وہاں پہنچا اور وہی چھتریوں میں حضور کا دیدار کرے یا پھر گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کر گنبد خضرا کا دیدار بھی کرے اور سائے میں بیٹھے بھی ہو اور نعت بھی زبان پہ چل رہی ہو. وما علینا الا البلاغ المبین.